अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हज करने का तरीका क्या है। तो नाज़रीन, हज के 2 मराहिल हैं। पहला मरहला है कि उम्रा अदा करना और उसके बाद दूसरा मरहला है कि हज अदा करना। और नाज़रीन, आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से हज अदा करना है। और जो भी आप लोगों की मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं या जो घबराहट है, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों की तमाम घबराहट, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो भी आप लोगों के जहनों में सवालात हैं, इंशाअल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के उन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को मिल जाएंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बेहतरीन तरीके से सुन्नत के मुताबिक उम्रा और हज अदा कर लेंगे। तो इसलिए नाज़रीन, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग स्किप करेंगे तो कोई भी अहम चीज़ आप लोगों से मिस हो जाएगी। तो आप लोग कागज़ कलम उठा लें, अपना एक नोट्स भी बना लें और उन चीज़ों को आप लोग लिख लें कि किस टाइम पे आप लोगों ने कौन सा अमल करना है। वो जब आप लोगों के साथ होगा हज में, अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, जमरात में कंकरियाँ मारने के टाइम पर या उम्रा के दौरान, तो अगर आप लोगों से कोई चीज़ मिस होती है, उस टाइम पर आप लोग कोई बात भूल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो मेन टॉपिक आप लोग लिख भी सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अब हज तक मुकम्मल आप लोगों की रहनुमाई के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। और यहाँ पर तो मैंने ये तमाम चीज़ें आप लोगों को कोशिश की है कि मुख्तसरन मगर तफसील से बता दूँ। आगे मैं हर टॉपिक पर, अरफा का दिन, मुज़दलिफ़ा का दिन, मिना के अयाम, इन पे मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगा। सामान कैसे रखना है, कौन कौन से सामान लेकर जाना है, मक्का में दिन कैसे गुजारने हैं, मदीना में कौन कौन से अमाल करने हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करता रहूँगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हज तमत्तु, यानी कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या दूसरे ममालिक से जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर हज तमत्तु करते हैं। हज तमत्तु का तरीक़ाकार ये है कि आप लोग पहले उम्रा अदा करेंगे, उसके बाद इहराम खोल देंगे, उसके बाद 8 ज़िलहज को आप लोगों ने मिना में जाना है। तो अब मैं आप लोगों को उम्रे का तरीका बताता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों ने उम्रे का इहराम बांधना है। उम्रे के इहराम का क्या तरीक़ाकार है कि आप लोगों ने गुस्ल करना है, गुस्ल ना कर सकें तो आप लोगों ने वज़ू करना है, क्योंकि तहारत जो है वो लाज़मी है। तो आप लोगों ने गुस्ल करने के बाद बदन पर खुशबू लगानी है, इहराम पर खुशबू नहीं लगानी। तो आप लोग बदन पर खुशबू लगाएँ, बदन पर खुशबू लगाना सुन्नत है। उसके बाद आप लोग इहराम वाली चादर बाँध लें। एक चादर आप लोगों ने बतौर तहमत बाँधनी है और दूसरी चादर आप लोगों ने ऊपर ओढ़ लेनी है। और जो तहमद वाली चादर होगी उसके ऊपर आप लोगों ने इहराम वाला बेल्ट बांध लेना है, इस तरह का। और उसके बाद आप लोगों ने चप्पल इस तरह की पहननी है कि जिसमें से पाँव की उभरी हुई हड्डी, टखने और एड़ी की पिछली जो हड्डी होती है, ये उसमें से नज़र आ रही हों। तो इस तरह की चप्पल या सैंडल आप लोग इहराम की हालत में पहनेंगे। और इहराम बांधने के बाद आप लोगों ने 2 रकात नफल नमाज अदा करने हैं। अगर नफल नमाज का टाइम हो, फजर की नमाज के जो फ़राइज़ होते हैं उनको अदा करने के बाद से लेकर सूरज निकलने तक का जो टाइम है, ये मकरूह टाइम होता है, इसमें नवाफिल अदा नहीं किए जाते। इसी तरह से असर से मगरिब के दरमियान भी नवाफिल अदा नहीं किए जाते, अगर आप लोग असर के फ़राइज़ पढ़ लेते हैं। तो अगर ये औकात हो तो फिर आप लोगों ने नवाफिल अदा नहीं करने, डायरेक्ट आप लोगों ने उम्रे की नियत करनी है। उम्रे की नियत नाज़रीन आप लोगों ने कहाँ से करनी है? बेहतर है, सबसे जो अफ़ज़ल अमल है वो ये है कि आप लोग अपने घर से इहराम बाँधें और उम्रे की नियत करें। और दूसरा जो अमल है वो ये कि आप लोग एयरपोर्ट जाकर उम्रे की नियत करें। एयरपोर्ट में भी जगह बनी होती है, वहाँ पर आप लोग इहराम भी बाँध सकते हैं और जहाज़ में बैठकर भी आप लोग नियत कर सकते हैं। और सबसे आखिरी जो हद है वो ये है कि आप लोग जब मीकात पर पहुँचें, यानी कि जब आप, मिसाल के तौर पर आप लोग पाकिस्तान से या इंडिया से जा रहे हैं, तो जिस वक्त आप लोग जद्दा पहुंचने वाले होते हैं तो उससे कुछ देर पहले जहाज़ में अनाउंसमेंट की जाती है कि मीकात आने वाली है। तो उस टाइम पर फिर आप लोगों ने लाजमन नियत करनी है, क्योंकि अगर आप लोग मीकात से बिना नियत के गुजर गए तो फिर आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने पहले नियत कर लेनी है। इहराम बांधेंगे, इहराम बांधने के बाद आप लोगों ने अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, या लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, ए अल्लाह मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ। तो इस तरह से अगर आप लोगों को ये अरबी के अल्फाज नहीं भी आते हैं तो आप लोग अपनी ज़बान में उम्रा की नियत कर लें। उम्रा की नियत करने के बाद आप लोगों ने
3 दफ़ा बाआवाज़ बुलंद मर्दों ने बाआवाज़ बुलंद पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्दों ने बाआवाज़ बुलंद पढ़ना है और औरतों ने आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना है कि उनके जो अल्फाज हैं उसकी आवाज़ उनके कानों तक पहुँच जाए। और ये तलबिया जो है ये बैतुल्लाह में दाखिल होने तक, यानी कि जब आप लोगों ने तवाफ़ शुरू करना है, तवाफ़ शुरू करने से पहले तक ये तलबिया आप लोगों ने जारी रखना है, यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये आप लोगों ने मुसलसल पढ़ते रहना है। और औरतों का जो इहराम है उनका शरई लिबास ही उनका इहराम है। तो नाज़रीन, इस तरह की केप मिलती है पर्दे वाली औरतों की, तो वो आप लोगों ने ले लेनी है। उससे फिर यह है कि बेपर्दगी नहीं होती। लेकिन आप लोग निकाब नहीं लगा सकती हैं इहराम की हालत में, क्योंकि कपड़ा जो है वो चेहरे को टच नहीं होना चाहिए जब आप लोग पर्दा करें। या तो आप लोग पर्दे वाला कपड़ा जो है वो हाथ से पकड़ के रखें, या फिर वो इहराम वाली केप ले लें, वरना फिर आप लोग अपना चेहरा खुला रखें। उसके बाद नाजरीन, जब आप लोग मक्का में अपनी होटल में पहुंचेंगे तो वहां पर आप लोगों ने कुछ देर आराम कर लें, क्योंकि आप लोगों को सफ़र की थकावट भी हुई होगी। तो कुछ देर आराम करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद आप लोग मस्जिदुल हराम में चले जाएं। मस्जिदुल हराम में जब दाखिल हों तो दायां पाँव अंदर रखें और एतिकाफ़ की नियत भी कर लें, यानी कि नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ी। उसके बाद बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ लें। और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक ये पढ़ें। उसके बाद जब आप लोगों की नज़र बैतुल्लाह पर पड़े तो आप लोग वहाँ पर खूब दुआ मांगें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि वो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम। तो आप लोग भी वहाँ पर जब बैतुल्लाह को देखें तो अपने लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, और जो दुआएं आप लोगों को ज़हन में हो या जो आप लोगों ने दुआएं मांगनी हो वो दुआएं आप लोग मांगें। उसके बाद दुआओं से फारिग होने के बाद आप लोगों ने मुताफ में नीचे चले जाना है। अगर नीचे आप लोगों को जगह ना मिले तो जो बरामदे हैं, मंजिल बनी हुई हैं, उनमें भी आप लोग तवाफ़ कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप लोग मुताफ में जाएं, क्योंकि वहाँ पर तवाफ़ जल्दी मुकम्मल हो जाता है और थकावट भी कम होती है। तो आप लोगों ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ते रहना है। जब आप लोग हजर अस्वद के सामने आएंगे तो आप लोगों ने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है और अपना जो दायां कंधा है ये इहराम से बाहर निकाल लेना है। दाएं कंधे को इहराम से बाहर निकालने के अमल को इज़्तिबा कहते हैं, और ये तवाफ़ के 7 चक्करों में ही आप लोगों ने करना है। उसके बाद आप लोगों ने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम का क्या तरीका है नाजरीन, कि पहला तरीका यह है कि आप लोग उसको बोसा दें, लेकिन आप लोग उसको रश की वजह से बोसा नहीं दे सकेंगे। तो फिर दूसरा तरीका कार यह है कि आप हाथ से या छड़ी की मदद से हजर अस्वद को टच करें। तो रश की वजह से आप लोग ये काम भी नहीं कर सकेंगे। तो तीसरा जो तरीका है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम रश की वजह से उसे टच भी ना कर सको तो फिर दोनों हाथों से या एक हाथ से आप लोगों ने उसका इस्तिलाम करना है, इस तरह से बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। ये पहला इस्तिलाम आप लोगों का हो गया। उसके बाद आप लोगों ने तलबिया बंद कर देना है और पहले 3 चक्करों में आप लोगों ने रमल करना है। रमल का क्या मतलब है नाज़रीन, कि पहले 3 चक्करों में आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता पहलवानों वाली चाल चलनी है, यानी कि अकड़ के चलना है। पहले 3 चक्करों में आप लोगों ने तवाफ़ शुरू करना है। तवाफ़ शुरू करते ही आप लोगों ने ना तो बिल्डिंग्स की तरफ देखना है और ना ही बैतुल्लाह की तरफ देखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि हम बैतुल्लाह की तरफ ना देखें, क्योंकि इंसान जब नया-नया जाता है तो उसकी तो नज़रें ही नहीं हटती हैं बैतुल्लाह से। तो नाज़रीन, जो तवाफ़ है, जिस तरह से नमाज होती है ना, तवाफ़ भी मस्जिदुल हराम का तहिया ही है, यानी कि ये नमाज ही है। इसमें सिर्फ इधर-उधर देखने की और बोलने की ज़रूरत के तहत इजाज़त है। तो इसलिए आप लोगों ने जानबूझकर बार-बार बैतुल्लाह की तरफ नहीं देखना। गलती से नज़र चली जाती है तो उसकी खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश आप लोगों ने करनी है कि आप लोग सीधे देखें। तो और दुआएं आप लोगों को किताबों के अंदर बहुत सी मिलेंगी कि पहले चक्कर की ये दुआ है, दूसरे चक्कर की ये, तीसरे चक्कर की ये। तो नाजरीन, आप लोगों ने इन चक्करों की दुआओं के चक्कर में नहीं पढ़ना, और ना ही आप लोगों ने देखकर कोई दुआएं पढ़नी है मोबाइल से या किसी किताब से, और ना ही जो लोग वहां पर दुआएं, बहुत से ममालिक के ग्रुप्स आए हुए होते हैं जो दुआएं कहलवा रहे होते हैं, तो आप लोगों ने वो काम भी नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें ममनू हैं। लोगों को देख देख कर आप लोगों ने इबादत नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने यहाँ से सीख कर जाना है। हर अमल इंतहाई आसान है, हर अमल अगर आप लोग सीख कर जाएंगे। अगर सीख कर नहीं जाएंगे तो फिर आसान चीज़ भी मुश्किल हो जाती है।
تو جو بھی آپ لوگوں کو عربی کی دعائیں آتی ہیں، قرآن کی ہیں، حدیث کی ہیں، وہ آپ لوگ مانگیں، وہ آپ لوگ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو عربی کے اندر کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ لوگ اپنی زبان میں جو دعا چاہیں وہ مانگیں۔ قرآن پاک کی جو آیات آتی ہیں وہ پڑھیں، جو ذکر و اذکار آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں۔ لیکن ہر عمل آپ لوگوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ تمام دعائیں جب آپ لوگ بنا دیکھے مانگیں گے تو آپ لوگوں کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، ایک قربت ہوگی۔ تو جو لذت آپ لوگوں کو بن دیکھے مانگنے میں آ رہی ہوگی وہ دیکھ کر مانگنے میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ پھر کیونکہ آپ کو زبانی تو دعائیں آتی نہیں ہیں۔ جب آپ لوگ دیکھ کر وہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی توجہ، آپ لوگوں کا ذہن اس کتاب کی طرف، یا موبائل میں اگر کوئی ایپ ہے تو اس ایپ کی طرف آپ لوگوں کا ہوگا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اللہ کی طرف توجہ پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے زبانی مانگنی ہے، عربی میں نہیں آتی تو نہ آئیں، اپنی زبان کے اندر آپ لوگ مانگیں، لیکن تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو، قربت اللہ کے ساتھ رکھنی ہے، جذبہ، محبت، خشوع اور خضوع، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے ان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب آپ لوگ حجر اسود سے آگے جائیں گے، آگے ایک ہاف سرکل آتا ہے جس کو حتیم بولتے ہیں، اس کو بھی آپ لوگوں نے کراس کر لینا ہے کہ حجر اسود کا ایک کونا آپ لوگوں نے کراس کیا، آگے رکن عراقی کراس کیا، پھر رکن شامی کراس کیا، پھر جو چوتھا کونا ہے وہ ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی پر جب آپ لوگ پہنچیں گے تو پھر آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو آپ لوگ یاد کر لیں، اگر پھر بھی نہ کر سکیں تو پھر آپ لوگ جو مرضی دعا مانگ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ کم از کم یہ ایک دعا آپ لوگ یاد کر لیں۔ باقی طواف کے جو ایریا ہے اس میں جو کچھ بھی آپ لوگوں سے آتا ہے وہ آپ لوگ مانگ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ دعا مانگنی ہے یا یہ نہیں مانگنی۔ اور جب آپ لوگ رکن یمانی کو کراس کریں گے، اگر وہاں پر رش نہ ہو تو آپ لوگ اس کو ہاتھ سے چھو کر گزر جائیں، لیکن اگر رش ہو تو آپ لوگوں نے نہ اس کو اشارہ کرنا ہے اور نہ ہی کوئی جد و جہد میں پڑھنا ہے کہ میں اس کو ضرور ہاتھ لگاؤں۔ رش نہ ہو تو ہاتھ لگا کر سیدھے گزر جائیں، لیکن اس کو چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو چومنا سنت ہے، بلکہ ایک خلاف سنت عمل ہوگا اگر آپ لوگ ایسا کریں گے۔ پھر آپ لوگوں نے دوبارہ حجر اسود کے سامنے آنا ہے۔ جب آپ لوگ حجر اسود کے سامنے آئے تو پھر دوبارہ آپ لوگوں نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اس طرح سے، اور پھر آپ لوگوں نے دوسرا چکر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو 7 دانوں والی جو تسبیح آپ لوگوں کے پاس ہوگی اس میں سے اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے ایک دانہ سائڈ پہ کر لینا ہے کہ اب آپ لوگوں کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح سے آپ لوگوں نے 7 چکر اپنے مکمل کرنے ہیں۔ جب 3 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے رمل یعنی جو پہلوانوں والی چال تھی وہ بند کر دینی ہے، اور بعد کے جو 4 چکر ہیں وہ آپ لوگوں نے بالکل آرام و سکون کے ساتھ مکمل کرنے ہیں۔ تو جب آپ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو اس میں کچھ مسائل ہیں جن سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، تو وہ مسائل میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ موبائل وغیرہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ویڈیوز بنانے میں یا تصویر بنانے میں، لاپرواہی میں وہ کچھ فاصلہ طواف کا اس طرح طے کر لیتے ہیں کہ ان کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے یا ان کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو جتنا ایریا طواف کا آپ لوگ سینہ کر کے یا پیٹھ کر کے چلیں گے تو ناظرین وہ حصہ آپ لوگوں کا طواف میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو پھر آپ لوگوں کا طواف جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اور طواف مکمل نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کا عمرہ بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ طواف فرض ہے عمرہ میں۔ تو اگر طواف ہی مکمل نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں کا عمرہ دم دینے سے بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کا ناظرین خیال رکھنا ہے کہ دوران طواف نہ سینہ کر کے بیت اللہ کی طرف چلنا ہے اور نہ پیٹھ کر کے۔ اور ایک اور بات، آپ لوگ وہاں پر دیکھیں گے بہت سے لوگ بیت اللہ کو چمٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کام بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ صرف 3 چیزوں کی اجازت ہے طواف کے دوران بیت اللہ کی آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 حجر اسود، نمبر 2 ملتزم۔ ملتزم وہ جگہ ہے ناظرین جو بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس جگہ سے لے کر حجر اسود کے درمیان کی یہ جو 2 میٹر کی جگہ ہے یہ ملتزم ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے رکن یمانی۔ ان 3 جگہوں کو آپ لوگ دوران طواف چھو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ان جگہوں پر بھی جانے میں احتیاط کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ لوگ حالت احرام میں ہوں گے تو پھر آپ لوگ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ حجر اسود پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے اور ملتزم پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، اگر آپ لوگ ان جگہوں پر جائیں گے تو آپ کے احرام میں بھی وہ خوشبو لگے گی اور پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے جب آپ لوگ عمرہ کر رہے ہوں اور حالت احرام میں ہوں تو آپ لوگوں نے بیت اللہ کے پاس نہیں جانا،
صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور باقی جو ایریا ہے بیت اللہ کا اس کو تو آپ لوگوں نے ٹچ کرنا ہی نہیں ہے حالت احرام میں طواف کے دوران۔ ہاں، طواف سے ہٹ کر آپ لوگ جب بھی بیت اللہ میں جائیں، آپ لوگ ملتزم پر جائیں، حجر اسود پہ جائیں، جہاں چاہیں اس کو ٹچ کریں، پکڑ کے کھڑے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ لوگ طواف کے اندر ہوں اور حالت احرام میں ہوں تب آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ ہر دفعہ رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہر چکر کے شروع میں آپ لوگوں نے استلام کیا تھا حجر اسود کا، تو 7 چکروں کے 7 استلام آپ لوگوں کے ہو گئے۔ جب آپ لوگ 7واں چکر مکمل کریں گے تب بھی آپ لوگوں نے حجر اسود کے استلام پہ مکمل کرنے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے 8 استلام ہو چکے ہیں 7 چکر مکمل کرنے پر۔ جب آپ لوگوں کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے جو اجتباء آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا، یعنی کہ دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکالا ہوا تھا، وہ آپ لوگوں نے دوبارہ احرام کے اندر کر لینا ہے۔ اور ناظرین، ایک اور مسئلے کی بات کہ اگر طواف آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس دوران کسی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اجتباء ختم کر کے، یعنی کہ کندھے کو احرام سے ڈھانپ لینا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر جنازے کی نماز ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے۔ دوسری چیز کہ دوران طواف آپ لوگوں نے کھانا پینا نہیں کرنا اور بلا ضرورت رکنا نہیں ہے۔ ہاں، تھک گئے ہیں، ضعیف ہیں، تو آپ لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کی نیت سے رک سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر آپ لوگوں نے جو تسلسل ہے طواف کا وہ نہیں توڑنا، مسلسل یعنی کہ آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے۔ جب آپ لوگوں کے یہ 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے مقام ابراہیم کے سامنے آنا ہے، اور مقام ابراہیم کو اپنے سامنے رکھ کر 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف آپ لوگوں نے ادا کرنے ہیں۔ تو وہ آپ لوگوں نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں مقام ابراہیم ہو، اور اگر آپ لوگوں کو یہ دعا آتی ہے تو آپ لوگ یہ دعا پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے میرے رب میرے لیے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دے۔ پھر آپ لوگوں نے وہ 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پر بیٹھے بٹھائے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس ٹائم جو ہے دعا مانگنا یہ قبولیت کا ٹائم ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے خوب اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور ناظرین، یہ طواف کے جو نوافل ہیں یہ آپ لوگوں نے اسی ٹائم پر ادا کرنے ہیں جو ٹائم نوافل ادا کرنے کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو میں نے شروع میں ویڈیو کے آپ لوگوں کو بتایا کہ فجر کے فرائض سے لے کر سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یا عصر کے فرائض آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں اور مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، تو پھر آپ لوگ یہ نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ وہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اس ٹائم پر نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ہر چیز سیکھنی ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا ایسا کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا طواف مکمل ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ اگلی نماز کا، یعنی کہ یا تو صبح کے ٹائم اگر آپ لوگوں کا طواف مکمل ہوا ہے تو پھر سورج نکلنے کا آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے، اور اگر عصر کے بعد آپ لوگوں کا طواف مکمل ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں نے مغرب کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دیر آپ لوگ وہاں پر بیٹھ جائیں آرام سے، اور نفل کا جو ٹائم ہے اس کا آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے۔ پھر جیسے ہی نوافل کا ٹائم شروع ہو آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ لوگوں نے آب زمزم کے کولروں کی طرف جانا ہے۔ تو آب زمزم آپ لوگوں نے خوب سیر ہو کر پینا ہے، اور سر کے اوپر بھی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے، اور سر کے اوپر آب زمزم ڈالنا یہ سنت ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ وہاں پر چہرہ بھی دھو رہے ہوتے ہیں یا اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ سر کے اوپر آب زمزم ڈالیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ مریضوں کو بھی آب زمزم پلایا کرتے تھے اور ان کے اوپر چھڑکا بھی کرتے تھے۔ اور یہ دنیا کا وہ پانی ہے کہ جس مراد سے، جس نیت سے آپ لوگ اس کو پئیں گے وہ نیت اور وہ مراد آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بیماری ہے اس نیت سے بھی آپ لوگ پئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو شفا ملے گی۔ تو آب زمزم پینے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوبارہ حجر اسود کے سامنے آنا ہے۔ اگر رش نہ ہو تو دوبارہ مطاف کے رستے سے بھی آپ لوگ حجر اسود کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اگر رش ہو تو پھر جو رستہ اوپر جا رہا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اوپر جانا ہے، اور یہ گرین لائٹ وہاں پر لگی ہوں گی، وہاں پر آپ لوگوں نے 9واں استلام کرنا ہے حجر اسود کا، یعنی کہ 8 استلام آپ لوگوں کے پہلے ہو گئے تھے، اور 9واں استلام آپ لوگوں نے صفا مروہ پر جانے سے پہلے آب زمزم پینے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور صفا پر جا کر یہ دعا پڑھنی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اور صفا پر جا کر آپ لوگوں نے قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگنی ہے، اور وہاں پر سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے
3 दफ़ा आप लोगों ने कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। उसके बाद नाज़रीन आप लोगों ने किबले रुख होकर खूब दुआएं मांगनी है। सफ़ा पर दुआएं मांगना कबूलियत का टाइम है, और यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब लंबी लंबी दुआएं मांगी थी। तो नाज़रीन आप लोगों ने भी यहाँ पर खूब दुआएं मांगनी है। जब आप लोग दुआओं से फारिग हो जाएं तो फिर आप लोगों ने मरवा की तरफ जाना है। मरवा की तरफ जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि सब्ज लाइटें वहां पर लगी होती हैं। तो जैसे ही मर्द हजरात सब्ज लाइटों के नीचे पहुंचेंगे तो आप लोगों ने दौड़कर वहां से गुजरना है, यानी कि आराम आराम से दौड़कर इस तरह से गुजरना है। तो जैसे ही सब्ज लाइटें खत्म होंगी फिर आप लोगों ने आराम आराम से चलकर वहां से गुजरना है, और आप लोगों के साथ जो लेडीज हैं वो सब्ज लाइटों के नीचे आराम से चलकर आएंगी। तो जब आप लोग सब्ज लाइटों से दौड़कर गुजरेंगे तो आप लोग जाहिर सी बात है कि अपनी लेडीज से कुछ आगे निकल जाएंगे। तो आगे जाकर आप लोग स्लो हो जाना और अपनी लेडीज को अपने साथ मिला लेना। लेकिन ये याद रखिएगा कि सब्ज लाइटों के नीचे हर चक्कर में सिर्फ मर्दों ने दौड़ना है, औरतों ने नहीं दौड़ना। फिर आप लोग मरवा पर पहुंच जाएंगे तो नाज़रीन ये बात याद रखिएगा कि सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर है। बैतुल्लाह के तवाफ में तो इस तरह से था ना, मुकम्मल चक्कर जब आप लोग काटते थे, यानी कि चारों चक्करों पे हजर अस्वद से शुरू किया, हजर अस्वद पर आकर रुकते थे, तब एक चक्कर होता था। लेकिन सफ़ा मरवा पर ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा तक आप लोगों का एक चक्कर होगा और मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। फिर सफ़ा से मरवा जाएंगे तीसरा चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा आएंगे चौथा चक्कर। इसी तरह से नाज़रीन आप लोगों ने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। और जब आप लोग नाज़रीन मरवा पर पहुंचे तो मरवा पर भी दुआओं की कबूलियत का टाइम है। वहां पर भी आप लोगों ने वही दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। और उसके बाद खूब आप लोगों ने अपने लिए दुआएं करनी है। और फिर आप लोगों ने सफ़ा की तरफ जाना है, और फिर सब्ज लाइटें आएंगी, वहां से फिर दोबारा दौड़कर आप लोगों ने गुजरना है, और फिर सफ़ा पर आप लोगों ने इसी तरह से दुआएं करनी है। हर चक्कर में आप लोगों ने सफ़ा पर और मरवा पर अपने लिए खूब दुआएं करनी है। जब आप लोगों के 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तब आप लोगों ने 2 रकात नफल नमाज शुक्राने के अदा करने हैं। ये नफल नमाज अदा करना मुस्तहब अमल है। अगर आप लोग अदा करेंगे तो बेहतर है, सवाब मिलेगा। अगर नहीं अदा करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। सफ़ा मरवा की सही के बाद आप लोगों ने बाहर निकल जाना है, और फिर आप लोगों ने हलक या कसर करवाना है मर्द हजरात ने। तो हलक करवाना अफजल है कसर करवाने से। हलक करवाने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा मगफिरत की दुआ फरमाई है, और कसर करवाने वाले के लिए 1 दफ़ा मगफिरत की दुआ फरमाई है। हलक करवाने का मतलब है कि पूरे सर के बाल आप लोगों ने मुंडवा देने हैं, यानी कि जिस तरह से गंज करवाते हैं इस तरह से आप लोगों ने सर को गंजा करवा लेना है। और कसर करवाना यह है कि पूरे सर के बाल आप लोगों ने उंगली के एक पोर के बराबर कटवाने हैं। नाजरीन आप लोग देखेंगे और बहुत से लोग आप लोगों को बताएंगे कि जिस तरह से आम हालात में हम जाते हैं और बाल कटवा लेते हैं, इस तरह से कसर नहीं अदा होता। एक उंगली के एक पोर के बाल कटवाना लाजमी है। और कुछ लोगों को आप लोग देखेंगे कि वो जगह जगह से कैंची से बाल कटवा लेते हैं, तो नाजरीन वो भी कसर अदा नहीं होता, और वो लोग फिर एहराम खोल देते हैं उसके बाद कि हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। तो नाजरीन इस तरह से उम्रा मुकम्मल नहीं होता। अगर आप लोग या कोई भी शख्स इस तरह से करता है तो उस पर दम वाजिब होता है। और आप लोग देखेंगे कि बहुत से लोग लाइल्मी की वजह से इस तरह से कर रहे होते हैं। और औरतों ने कसर ही करवाना है, हलक वो नहीं करवाएंगी, यानी कि उंगली के एक पोर के बराबर उन्होंने सर के 1/4 हिस्से के बाल काटने हैं। वो खुद भी बाल काट सकती हैं, अपने महरम से कटवा सकती हैं, या किसी दूसरी औरत से भी कटवा सकती हैं। और मर्द हजरात के बाल अगर छोटे हैं, उंगली के एक पोर के बराबर नहीं हैं, तो फिर वो लोग कसर नहीं करवा सकते, फिर उनको लाजिम है कि वो हलक ही करवाएंगे। तो नाज़रीन हलक या कसर करवाने के बाद आप लोगों का उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप लोग एहराम की पाबंदियों से बाहर हो गए, यानी कि अब आप लोग हालत एहराम से बाहर आ गए हैं। अब आप लोग गुस्ल करके दूसरे कपड़े पहन सकते हैं, यानी कि आम जो लिबास है वो आप लोग ज़ेब तन कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये तो था उम्रे का तरीका, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि उम्रा किस तरह से अदा करना है। और नाज़रीन जिस वक्त आप लोग एहराम बांध लेंगे तो आप लोगों पर एहराम बांधने के बाद, यानी कि एहराम की नियत करने के बाद, आप लोगों पर कुछ पाबंदियां लागू हो जाएंगी, जिनमें क्या है कि अब आप लोग नाखून नहीं काट सकते, बाल ना काट सकते हैं, ना उखाड़ सकते हैं, और ना ही कटवा सकते हैं, और खुशबू नहीं लगा सकते।
اور सिला हुआ लिबास मर्द हजरात जो हैं वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते। और जब आप लोग वज़ू करें या दाढ़ी का खिलाल करें तो तब भी आप लोगों ने एहतियात के साथ करना है कि कोई बाल टूट ना पाए। लेकिन अगर गलती से कोई बाल टूट जाता है तो उसमें कोई मज़ाइका भी नहीं है। और औरतें जो हैं वो दस्ताने नहीं पहन सकती और चेहरे को नहीं ढाँप सकती। एहराम वाली जो टोपी होती है वो आप लोग ले सकती हैं, कि पर्दे वाली वो आप लोग ले लें, या हाथ से पकड़ कर आप लोगों ने पर्दा करना है तो हाथ से पकड़ के करें कि चादर चेहरे के साथ टच ना हो। और खुशबू वगैरह लगाना ये औरतों के लिए भी मना है, मर्दों के लिए भी मना है। नाखून काटना, मर्द हजरात सिला हुआ कपड़ा, जुराबें वगैरह ये नहीं पहन सकते। और नाज़रीन, आप लोग खुशबू वाला साबुन या शैम्पू ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप लोग नहाना चाहते हैं ठंडक महसूस करने के लिए तो आप लोग नहा सकते हैं और सर को धो भी सकते हैं। उसके बाद हदूद हरम के अंदर किसी किस्म के कोई दरख्त या उसकी टहनी या घास वगैरह इनको आप लोग नहीं उखाड़ेंगे। और कोई जानवर भी आप लोग नहीं मार सकते। हाँ, मूज़ी जानवर अगर कोई मिलता है तो उसको मार सकते हैं, वैसे आप लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और लड़ाई झगड़ा आप लोगों ने या बहस मुबाहिसा आप लोग नहीं कर सकते। दौरान तवाफ़ नाज़रीन, आप लोगों ने बातचीत दूसरे लोगों से नहीं करनी। हाँ, अगर कोई ज़रूरी बात है किसी से पूछनी है या बतानी है तो फिर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। गैर ज़रूरी बातें आप लोगों ने नहीं करनी। और वीडियोज़, फ़ोटोज़ इनमें आप लोगों ने अपना ये कीमती टाइम जो है ये ज़ाया नहीं करना। और सफ़ा मरवा की सही के दौरान भी नाज़रीन, जब आप लोग चक्कर लगा रहे होंगे तो कोई भी दुआ आप लोग मांग सकते हैं। उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने चक्कर लगाते टाइम यही दुआ लाजमी पढ़नी है। तो जो दुआएं आप लोगों को आती हैं वो आप लोग मांग सकते हैं। सफ़ा पर और मरवा पर जो दुआएं हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ये आप लोग याद कर लें। अगर फ़र्ज़ करो आप लोगों को याद नहीं भी होती हैं तो आप लोग अपनी ज़बान में जो दुआएं आती हैं आप लोग मांगें, क्योंकि ये दोनों टाइम जो हैं ये कबूलियत के टाइम हैं। और नाज़रीन, जब आप लोगों का उम्रा मुकम्मल हो जाए तो फिर आप लोग बेशक हजर अस्वद पर जाएं, मुल्तज़िम पर जाएं, वहाँ पर चिमटें, मुल्तज़िम से सीना लगाएं, बाजुएं लगाएं, अपने जो रुखसार हैं ये लगाएं। ये सब चीज़ें लगाना सुन्नत है और मुल्तज़िम पर दुआएं कबूल होती हैं। तो आप लोग वहाँ पर जब जाएं तो धक्कम पेल ना करना। अगर कुछ लोग पहले से मौजूद हों तो आप लोग उनके पीछे सब्र से, इत्मीनान से खड़े हो जाएं। वो 10 मिनट 5 मिनट खुद ही दुआ मांग कर हटेंगे तो आप लोगों का नंबर आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर धक्कम पेल नहीं करनी। और हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए भी अगर आप लोग जाते हैं तो तब भी आप लोगों ने किसी को धक्का नहीं देना, क्योंकि नाज़रीन ये याद रखिएगा कि हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है, लेकिन किसी मुसलमान भाई को धक्का देना ये हराम है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग एक सुन्नत के चक्कर में एक हराम अमल कर बैठे हैं। और वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि इंतहा का रश होता है और वहाँ पर धक्कम पेल हो रही होती है। तो आप लोगों ने, अगर धक्का लगने का खदशा हो, धक्कम पेल हो रही हो, तो आप लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, ना ही ये उम्रे का या हज का कोई रुकन है कि अगर आप लोगों ने बोसा ना दिया तो आप लोगों का उम्रा अदा नहीं होगा या हज अदा नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों ने धक्कम पेल नहीं करनी। कोशिश कर लें, मौका मिलता है तो बोसा ले लें, नहीं मिलता तो ना लें, लेकिन एहराम की हालत में ये काम नहीं करने। तो नाज़रीन, जिस वक्त आप लोग उम्रा मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद और 8 ज़िलहज से चूँकि हज के आमाल शुरू होते हैं, यानी कि हज के अयाम जो शुरू होते हैं वो 8 ज़िलहज से होते हैं। तो उम्रा अदा करने के बाद 8 ज़िलहज तक आप लोगों के पास कुछ दिन होंगे। तो उन दिनों में आप लोग अगर मज़ीद उम्रे करना चाहते हैं तो आप लोग मस्जिद आयशा या मस्जिद जोराना जाकर मज़ीद उम्रे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपनी एनर्जी और अपनी सेहत, इसका ख्याल रखना है। अपनी एनर्जी बचा के रखनी है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों का मेन मकसद हज अदा करना है। और हज के जो अयाम हैं वो अच्छे खासे मुशक्क़त तलब हैं। तो इसलिए अगर आप लोग पहले ही अपनी एनर्जी सारी वेस्ट कर देंगे और बीमार हो जाएंगे तो फिर आप लोग हज भी सही तरह से अदा नहीं कर सकेंगे। और अल्लाह ना करे अगर आप लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर आप लोग हज अदा नहीं कर सकेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया होगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी एनर्जी और सेहत का ख्याल रखना है। तो दूसरा मरहला नाज़रीन जो शुरू होगा वो होगा हज का, वो 8 ज़िलहज्जा से शुरू होगा। तो 8 ज़िलहज को आप लोगों ने दोबारा से अपनी जो रिहाइश होगी आप लोगों की, वहीं से आप लोगों ने एहराम बांधना है। एहराम बांधने का तरीक़ाकार बिल्कुल वही है जो पहले मैंने उम्रा के लिए बताया था, और वही पाबंदियां हैं इसके एहराम की भी। जो पाबंदियां उसमें थी वही इसमें हैं। औरतों का और मर्दों का वही तरीक़ाकार होगा एहराम का। एहराम बांधने के बाद अब आप लोगों ने हज की नियत करनी है, यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा, यानी कि ए अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूँ। अगर आप लोगों से ये अल्फाज अदा नहीं होते हैं तो आप लोग अपनी ज़बान में भी हज की नियत कर सकते हैं कि अल्लाह मैं हज करने के लिए हाजिर हूँ, इसे कबूल फरमा।
اس کے بعد مرد حضرات نے 3 دفعہ بآواز بلند تلبیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عورتوں نے پست آواز سے پڑھنا ہے کہ ان کے جو الفاظ کی آواز ہے وہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اور ناظرین، جس وقت آپ لوگ حج کا احرام باندھیں گے اس وقت آپ لوگوں نے تلبیہ شروع کرنا ہے، اور 10 ذی الحجہ کے جب آپ لوگ کنکریاں ماریں گے اس وقت آپ لوگوں نے تلبیہ پڑھنا بند کرنا ہے، ورنہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ عرفات کا دن اور مزدلفہ میں قیام، اور اس کے بعد مزدلفہ سے جب آپ لوگ 10 ذی الحجہ کو مینا سے ہوتے ہوئے جمرات میں آئیں گے کنکریاں مارنے کے لیے، اس وقت تک آپ لوگوں نے چلنے پھرنے کے دوران یا ویسے جب آپ لوگ ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہیں، دعائیں نہیں مانگ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے کہ آپ لوگ تلبیہ پڑھتے رہیں، کوشش کرنی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو بالکل ایک ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو پکارا ہے، بلایا ہے، اور آپ لوگ بھاگتے ہوئے آئے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو جس وقت آپ لوگ کنکریاں ماریں گے تب آپ لوگوں نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ تو آپ لوگوں نے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر مینا کی طرف چل دینا ہے۔ جو لوگ پیدل جانا چاہتے ہیں وہ پیدل چلے جائیں۔ آپ لوگوں نے مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ لوگوں نے مینا میں ادا کرنی ہے۔ لیکن اب چونکہ شٹل سروسز کا زمانہ ہے تو آپ لوگوں کی بسیں آپ لوگوں کی ہوٹل کے پاس پہنچ جائیں گی، آپ لوگوں کو وہ 7 ذی الحجہ کی رات کو ہی آپ لوگوں کو وہ لے جائیں گے، اس لیے 7 ذی الحجہ کو آپ لوگوں نے تیاری پکڑ لینی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ حج کے جو 5 ایام ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، ان ایام کے لیے آپ لوگوں نے کون کون سا ضروری سامان اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور کون سا سامان آپ لوگ ہوٹل چھوڑ کر جائیں گے، تو وہ ویڈیو بھی ناظرین لازمی دیکھیے گا۔ تو آپ لوگوں نے اپنا سامان 7 ذی الحجہ کو ہی تیار کر لینا ہے، 7 ذی الحجہ کی رات کو آپ لوگوں کو وہ لے جائیں گے، تو آپ لوگوں نے 8 ذی الحجہ کی جو فجر کی نماز ہوگی وہ بھی آپ لوگوں نے مینا میں ادا کرنی ہے۔ تو مینا میں آپ لوگوں نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی جو نماز ہے وہ ادا کرنی وہاں پر سنت ہے، تو آپ لوگوں نے مینا کے اندر یہ نمازیں ادا کرنی ہے۔ اور 9 ذی الحجہ یہ دن ہوگا یوم عرفہ کا، اور سب سے بڑا جو رکن اعظم ہے حج کا وہ عرفہ میں قیام ہے۔ جو شخص 9 ذی الحجہ کو عرفات میں نہیں جا سکے گا اس کا حج ادا نہیں ہوگا، وہ چاہے پھر دم بھی ادا کر دے تب بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ہے زوال آفتاب، یعنی کہ ظہر کے ٹائم شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اور صبح صادق تک یوم عرفہ میں آپ لوگ قیام کر سکتے ہیں، لیکن جو مین ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ زوال آفتاب یعنی کہ ظہر کے ٹائم 9 ذی الحجہ کو ٹائم شروع ہوگا، اور غروب آفتاب مغرب تک آپ لوگ جب عرفہ میں چلے جائیں گے تو مغرب سے پہلے آپ لوگ میدان عرفات کو نہیں چھوڑ سکتے، وہاں پر آپ لوگوں نے ہر حال میں قیام کرنا ہے۔ تو آپ لوگ مینا سے جب عرفات جائیں تو کچھ لوگ مسجد نمرہ جانے کو فوقیت دیتے ہیں، تو ناظرین یہ یاد رکھیے کہ مسجد نمرہ میں اگر آپ لوگوں کو جگہ ملتی ہے تو آپ لوگ چلے جائیں، وہاں پر خطبہ ہوتا ہے آپ لوگ سن سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جانا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی حج کا رکن نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ میدان عرفات میں کسی بھی جگہ پر اپنا پڑاؤ رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا حج بالکل درست ہوگا اور صحیح ہوگا، تو اس لیے مسجد نمرہ میں جانے کے لیے خصوصی طور پہ کوئی مشقت یا دھکم پیل آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی شخص مسجد نمرہ میں جاتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ اگر آپ لوگ پہلے میدان عرفات میں گئے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ مسجد نمرہ میں جاتے ہیں تو مسجد نمرہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ میدان عرفات میں شامل نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے اس حصے میں نہیں جانا۔ اگر آپ لوگ شروع میں ہی مسجد نمرہ میں جاتے ہیں تب آپ لوگ جا سکتے ہیں اگلے حصے میں، پھر آپ لوگ وہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں، اس کے بعد آپ لوگ میدان عرفات میں چلے جائیں۔ اور ظہر اور عصر کی نمازیں آپ لوگوں نے کس طرح سے ادا کرنی ہے کہ ایک اذان کے ساتھ 2 اقامت ہوں گی، اور قصر نمازیں آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے، یعنی کہ ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت یہ آپ لوگوں نے ایک ساتھ ادا کر لینی ہے، یعنی کہ جماعت ان کی الگ الگ ہوگی اور آپ لوگوں نے یہ ایک ہی ٹائم میں یعنی کہ ادا کرنی ہے۔ اور جو شٹل سروسز آپ لوگوں کو مینا سے عرفات لے کر آئیں گی وہ آپ لوگوں کو آپ کے خیمے کے بالکل پاس اتاریں گی، اور شٹل سروسز آپ لوگوں کی وہیں پر کھڑی ہوں گی مغرب کے ٹائم تک۔ مغرب کے ٹائم آپ لوگوں نے دوبارہ ان میں بیٹھ جانا ہے۔ آپ لوگوں کو کھانا پینا سب کچھ آپ کے خیموں میں دیا جائے گا، اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے نہ ٹائم ضائع کرنا ہے نہ دھکم پیل کرنی ہے، بلکہ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت آسمان زمین یعنی کہ جو پہلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پر اللہ رب العزت آتے ہیں، اور اس دن سب سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، اور پورے سال کے
تمام دنوں سے افضل ترین دن یہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن حجاج کرام جو ہوں گے وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا اس دن سنت ہے، لیکن حجاج کرام نے اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ انہوں نے یہاں پر عبادات کرنی ہے، اور 1 منٹ بھی آپ لوگ اپنا ضائع نہ کریں۔ خوب دعائیں مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، جتنی زیادہ ہو سکے دعائیں مانگیں۔ اور اس دن کی جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جو سب سے افضل دعا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ناظرین، کچھ لوگ اس دن جبل رحمت پر جانا بھی ضروری سمجھتے ہیں، تو اس پر چڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر چڑھے نہیں تھے، بلکہ اس کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹھہراؤ کیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے عرفات کے میدان میں آپ لوگ اپنا وقوف کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جبل رحمت پر چڑھنے کے لیے بھی مشقت نہیں کرنی، کیونکہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جگہ مل جاتی ہے تو آپ لوگ وہاں پر چلے جائیں، لیکن آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، کیونکہ وہ قیمتی ٹائم ہے۔ میدان عرفات میں کسی بھی جگہ پر آپ لوگ ہوں گے، آپ لوگوں کا حج اور وہاں پر ٹھہراؤ وقوف بالکل 100% صحیح اور درست ہوگا۔ اور آپ لوگ اپنے ساتھیوں سے الگ الگ ہو کر خیمے میں بیٹھیں، اپنے گناہوں کی ایک لسٹ تیار کریں کہ کون کون سے گناہ آپ لوگوں نے پیچھے زندگی میں کیے ہیں۔ ان گناہوں کا تذکرہ کر کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، کیونکہ جب آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ لوگ اپنے گناہوں کا تذکرہ اللہ رب العزت سے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک دوسرے سے آپ لوگوں کو شرم آئے گی اور آپ لوگ اپنے گناہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ تو آپ لوگوں کا کوئی پردہ نہیں ہے ناظرین، تو اللہ رب العزت سے آپ لوگوں نے خوب اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور جو دل میں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں وہ کریں، خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ اور مغرب تک آپ لوگوں نے وہاں پر پڑاؤ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے شٹل سروسز میں بیٹھ جائیں، یا پیدل آنا چاہتے ہیں تو پیدل مزدلفہ کی طرف آئیں، اور مغرب سے پہلے آپ لوگ میدان عرفات کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوگا تو توپ سے ایک گولہ چھوڑا جاتا ہے جس کی آواز پورے عرفات میں سنائی دیتی ہے۔ تو جب اس گولے کی آواز سنائی دے تو پھر آپ لوگوں نے مزدلفہ کی طرف چل دینا ہے، یا اگر آپ لوگ شٹل سروسز کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ شٹل سروس سے بھی مزدلفہ کی طرف آ جائیں۔ لیکن آپ لوگوں کو ٹائم تو مغرب کا عرفات کے اندر ہی ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ مغرب کی اور عشاء کی نماز، جیسے آپ لوگوں نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی قصر نمازیں ایک ٹائم میں ادا کی تھی عرفات میں، اسی طرح سے آپ لوگوں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر ادا کرنی ہے مزدلفہ کے اندر۔ تو پہلا عمل جو آپ لوگوں نے مزدلفہ میں جا کے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے نمازیں ادا کرنی ہیں، یعنی کہ 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی، اور یہ نمازیں آپ لوگوں نے ادا کرنی ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک پانی کی چھوٹی بوتل یا کنکریوں کے لیے ایک تھیلی آپ لوگوں کے پاس ہوگی، تو اس میں آپ لوگوں نے مزدلفہ سے 70 کنکریاں، یعنی کہ 70 کنکریاں موٹے چنے کے برابر، بہت زیادہ بڑی بڑے پتھر آپ لوگوں نے نہیں اٹھانے، موٹے چنے کے برابر آپ لوگوں نے 70 کنکریاں اٹھانی ہیں، اور وہ اپنی بوتل میں یا اس تھیلی میں آپ لوگوں نے رکھ لینی ہے۔ تو یہ آپ لوگ یہی چیز یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے ایک پانی کی چھوٹی بوتل 1/2 لیٹر کی جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے، اور ایک تھیلی بھی کنکریوں کے لیے آپ لوگوں نے ساتھ رکھنی ہے۔ ان کا میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو کیوں رکھنی ہے اپنے ساتھ۔ تو اس کے بعد مزدلفہ میں آپ لوگوں کا کوئی عمل رات کا نہیں ہے، آپ لوگوں نے پورے رات کھلے آسمان تلے آپ لوگوں نے آرام کرنا ہے، سونا ہے، اور کوئی عبادت اس میں ذکر و اذکار، نوافل، تہجد اس میں کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آرام کیا، کیونکہ اگلا جو دن آنے والا ہے وہ بہت زیادہ مشقت طلب ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی انرجی کو بچانا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور آرام کرنا ہے، اس دن کے لیے آپ لوگوں نے خود کو تیار کرنا ہے۔ تو اگلے دن جب 10 ذی الحجہ کی صبح ہوگی تو اول وقت میں آپ لوگوں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، یعنی کہ جیسے ہی اذان ہوگی اذان کے فوراً بعد آپ لوگوں نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں پر ایک مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام بنی ہوئی ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ کیا تھا۔ تو آپ لوگوں کو اگر وہاں پر جگہ مل جاتی ہے تو آپ لوگ وہاں پر چلے جائیں اور قبلہ رخ ہو کر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں جب تک کہ روشنی پھیل نہ جائے، سورج نکلنے سے پہلے، لیکن روشنی اچھی طرح سے پھیل جائے تب تک آپ لوگوں نے مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو مسجد مشعر الحرام کے پاس یا اس میں جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ لوگ مزدلفہ میں کسی بھی جگہ پر آپ لوگ قیام کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین ایک چیز میں آپ لوگوں کو پتہ کی بتا دوں، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ مزدلفہ کے ساتھ جو اس کی حدود مینا کی طرف ہے آپ لوگ جتنا ہو سکے اس کے قریب جا کر اپنا پڑاؤ کریں،
کیونکہ اگلے دن بے انتہا رش ہوگا، سب لوگوں نے کنکریاں مارنی ہیں شیطانوں کو، تو آپ لوگ رش میں پھنس جائیں گے اگر آپ لوگوں نے پیچھے قیام کیا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنا پڑاؤ مزدلفہ کی آخری حدود میں کریں، یعنی کہ منا کے قریب ترین جو مقام ہوگا اس میں پڑاؤ کرنا ہے۔ لیکن اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہوں گے منا کے سٹارٹ ہونے کے، اینڈ ہونے کے، مزدلفہ کے سٹارٹ کے، اینڈ کے، عرفات کے سٹارٹ کے، اینڈ کے، ان بورڈوں کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مزدلفہ کو ہی کراس کر جائیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مزدلفہ کا میدان کون سا ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ ضعیف لوگ ہیں، معذور ہیں، یا ان کا کوئی جائز عذر ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، ان لوگوں کے لیے رعایت ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت ہی مزدلفہ سے منا کی طرف چلے جائیں۔ جس طرح سے حضرت اسماء بنت ابو بکر جو تھیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی کہ آپ رات کے پچھلے پہر منا تشریف لے جائیں۔ وہ بزرگ تھیں، ضعیف العمر تھیں، تو ان کا بیٹا اور ان کا ایک غلام بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو چھوٹ ہے۔ ادروائز آپ لوگوں نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور جب روشنی اچھی طرح سے فجر کے بعد آسمان پر چھا جائے تب آپ لوگوں نے مزدلفہ سے منا کی طرف جانا ہے۔ اور جو لوگ پہلے چلے جائیں گے، معذور یا بیمار جو ہوں گے، ان لوگوں نے منا میں پہنچ کر رمی نہیں کرنی۔ رمی آپ لوگ جب کریں گے تو وہ طلوع فجر کے بعد آپ لوگوں نے کرنی ہے، یعنی کہ شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہیں وہاں پہنچ کر آپ لوگ رک جائیں، کنکریاں نہ ماریں۔ کنکریاں تب مارنی ہے جب طلوع فجر ہو جائے۔ تو جب آپ لوگ مزدلفہ سے منا جائیں گے تو درمیان میں ایک وادی آئے گی، وادی محصر۔ تو اس وادی سے آپ لوگوں نے ذرا تھوڑا تیز چل کے گزرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وادی ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کو عذاب، یعنی کہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھی والوں پر عذاب نازل کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرتے تھے تو وہ تھوڑے تیز گزرتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے بھی جو عام آپ لوگوں کی نارمل چال ہوگی اس سے تھوڑا تیز وہاں سے گزرنا ہے۔ پھر آپ لوگ منا میں چلے جائیں گے، منا کا راستہ آپ لوگ کراس کرتے ہوئے جائیں، اور جمرات یعنی جو شیاطین ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے جانا ہے۔ تو وہاں پر ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ 3 شیاطین یعنی کہ 3 جمرے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ۔ تو پہلے نمبر پہ جو آئے گا وہ آئے گا یعنی کہ چھوٹا شیطان، جمرہ اولا۔ اس میں آپ لوگوں نے پہلے دن 10 ذی الحج کو کنکریاں نہیں مارنی۔ اس کے بعد آئے گا دوسرا جمرہ، جمرہ وسطی، یعنی کہ درمیانہ شیطان، اس پہ بھی آپ لوگوں نے کنکریاں نہیں مارنی۔ تیسرے نمبر پہ آئے گا جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ یعنی کہ بڑا شیطان، اس پہ آپ لوگوں نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں بالکل آرام سے مارنی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ تیز بھی نہیں مارنی یا گالیاں نہیں نکالنی۔ بہت سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اس کو شیطان سمجھ کر جوتیاں مارتے ہیں، زور زور سے بھاگ بھاگ کے پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے اس طرح کا عمل آپ لوگوں نے نہیں کرنا، اور ہر کنکری پہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کنکریاں مارنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ اس طرح سے جا رہے ہوں گے تو یہ جمرہ آپ لوگوں کے دائیں طرف آنا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو بائیں طرف سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ دائیں طرف سے جائیں۔ جب آپ لوگ جمرے کی طرف ایسے رخ کریں گے تو اس طرف آپ کے یعنی کہ بائیں طرف بیت اللہ ہوگا اور دائیں طرف منا ہوگا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ بائیں طرف بیت اللہ اور دائیں طرف منا ہو، تب آپ لوگ کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے کے بعد اگر آپ لوگوں کا جو حج کا پیکج ہے اس میں آپ لوگوں نے قربانی کے پیسے جمع کروائے ہیں تو ان لوگوں نے آپ لوگوں کو ایک ٹائم بتایا ہوگا کہ فلاں ٹائم تک آپ لوگوں کی قربانی ہو جائے گی، تو اس ٹائم تک پھر آپ لوگوں نے حلق یا قصر نہیں کروانا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے قربانی خود کرنی ہے یا وہاں آپ لوگوں نے پیکج میں پیسے جمع نہیں کروائے ہیں اور خود وہاں پر کسی کمپنی کے تھرو آپ لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ وہاں پر پیسے جمع کروائیں ان کو، یا خود جا کر وہاں سے قربانی کریں۔ تو وہ آپ لوگوں کو ایک ٹائم بتائیں گے کہ فلاں ٹائم تک آپ لوگوں کی قربانی ادا ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے حلق یا قصر کروانا ہے۔ تو 10 ذی الحج کو جس وقت آپ لوگ حلق یا قصر کروائیں گے تو پھر آپ لوگوں کی جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ جو آپ لوگوں پر احرام کی پابندیاں تھی وہ تمام قربانی حلق یا قصر کروانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور حلق کروانا اس میں بھی افضل ہے قصر کروانے سے، اور حلق کروانے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اور ایک دفعہ یعنی کہ چوتھی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کروانے والے کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اور عورتیں صرف قصر کروائیں گی، یعنی کہ انگلی کے 1 پور کے برابر انہوں نے بال کاٹنے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ لوگ احرام اتار دیں اور اپنا لباس جو ہے وہ نہا دھو کر خوشبو لگائیں، جو مرضی کریں آپ لوگ۔ احرام کی تمام پابندیاں ختم، صرف ایک پابندی آپ لوگوں کے اوپر رہ گئی ہے، اور وہ ہے بیوی کے ساتھ جو آپ لوگوں کے جائز تعلقات ہوتے ہیں وہ ابھی آپ لوگوں کے بحال نہیں ہوئے۔ باقی تمام جو پابندیاں تھی احرام کی وہ آپ لوگوں سے ختم ہو گئی۔
اور حجاج کرام جو ہوں گے وہ 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک انہوں نے عید کی تکبیرات پڑھنی ہیں۔ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عام مسلمان جو ہوں گے انہوں نے 9 ذی الحج فجر سے لے کر 13 ذی الحج عصر تک انہوں نے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ تو یہ فرق ہے حجاج کرام میں اور عام مسلمانوں میں۔ تو آپ لوگوں نے حجاج کرام نے 10 ذی الحج فجر سے لے کر 13 ذی الحج عصر تک آپ لوگوں نے یہ تکبیرات ہر نماز کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، جب آپ لوگ قربانی کر لیں، حلق یا قصر کروا لیں، احرام کھول لیں گے، اب آپ لوگوں کا ایک عمل جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو پہلے دن جو 10 ذی الحج کو جو کنکریاں آپ لوگوں نے مارنی ہے، اس کا ٹائم طلوع فجر سے لے کر زوال آفتاب تک ہے، یعنی کہ ظہر سے پہلے جو زوال ہوتا ہے، زوال کا ٹائم، اس ٹائم تک آپ لوگوں کے پاس یہ ٹائم ہے کنکریاں مارنے کا۔ اس لیے وہاں پر رش بے انتہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی انرجی، طاقت، صحت، یہ سب چیزیں بچا کے رکھنی ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ لوگوں نے دھکم پیل نہیں کرنی اگر آپ لوگ رش میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ مجبوری کے عالم میں اگر آپ لوگوں کا ٹائم پیچھے تک چلا جاتا ہے، ظہر تک، عصر تک یا مغرب تک، اس میں علماء کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لوگ اس ٹائم پر بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو ٹائم ہے وہ طلوع فجر سے لے کر زوال آفتاب تک ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس ٹائم میں آپ لوگ کنکریاں مار لیں، ورنہ علماء کرام، سعودی علماء کرام کا، مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ آپ لوگ بعد میں بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، وہ اس ٹائم تک کنکریاں نہیں مار سکتے۔ جب آپ لوگ حلق کروا لیں گے، قصر کروا لیں، احرام آپ لوگوں کو کھل جائے گا، پھر آپ لوگوں کا 10 ذی الحج کا ایک عمل جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ طواف زیارت۔ پھر آپ لوگوں نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ اگر آپ لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خیمے میں جا کے آرام بھی کر سکتے ہیں، شام میں جانا چاہیں شام میں چلے جائیں، رات میں جانا چاہیں رات میں چلے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ جلد از جلد آپ لوگ طواف زیارت کر لیں، اور دن دن میں کریں، وہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ 10 ذی الحج کی دن دن میں آپ لوگ طواف زیارت کر لیں تو وہ زیادہ افضل عمل ہے۔ طواف زیارت میں کیا ہے کہ آپ لوگوں نے عام کپڑوں کے اندر، عمرے کا طواف آپ لوگوں نے احرام کی حالت میں کیا تھا، اب آپ لوگوں نے عام کپڑوں میں طواف کرنا ہے، اور طواف کا طریقہ کار سارا وہی ہے، لیکن اب آپ لوگوں کے پاس کپڑے ہوں گے، احرام نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگ ملتزم پر جا سکتے ہیں، اب آپ لوگوں پر خوشبو والی پابندی نہیں ہے، اب آپ لوگ ملتزم پر جا کر خوب چمٹ سکتے ہیں، خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں، حجر اسود پر بھی جا سکتے ہیں، بوسہ لیں، کیونکہ اب خوشبو والی پابندی آپ لوگوں سے ختم ہو گئی ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے رمل بھی نہیں کرنا اور اجتباء بھی نہیں کرنا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ لوگ مقام ابراہیم کے سامنے آئیں گے، 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف ادا کریں گے، اس کے بعد دعائیں مانگیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے آب زمزم پینا ہے، پھر نواز استلام کرنا ہے جس طرح سے عمرے میں آپ لوگوں نے کیا تھا، پھر آپ لوگوں نے صفا مروہ پر جانا ہے، اور کپڑوں کے اندر ہی، یعنی کہ عام لباس میں ہی آپ لوگوں نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، اور اسی طرح سے 7 چکر لگانے ہیں، بعد میں 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کرنی ہے۔ تو اس میں پھر آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کے بعد اب آپ لوگوں نے حلق یا قصر نہیں کروانا، اور آپ لوگوں نے دوبارہ واپس مینا چلے جانا ہے، بلا ضرورت وہاں پر رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم پر رات تقریباً ہونے والی ہوگی یا ہو چکی ہوگی، تو رات کا جو قیام ہے وہ آپ لوگوں نے مینا کے اندر ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ مینا میں اپنا پڑاؤ کریں، اور اگلے دن 11 ذی الحج کے جو اعمال ہیں وہ آپ لوگوں کے یہ ہوں گے کہ آپ لوگوں نے جو وہ بوتل میں آپ لوگوں نے کنکریاں ڈالی تھیں، 7 تو آپ لوگوں نے اس میں سے پہلے نکال لی 10 ذی الحج کو، اور آپ لوگوں نے بڑے شیطان کو ماری، اب آپ لوگوں کے پاس 63 یعنی کہ 63 کنکریاں پیچھے بچی ہیں۔ تو ان میں سے آپ لوگ جو کپڑے کی تھیلی آپ لوگوں کے پاس تھی، اس میں آپ لوگوں نے 21 کنکریاں ڈال لینی ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ ساری ساتھ لے کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بوتل آپ لوگوں سے گر جائے، گم ہو جائے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے کنکریاں تلاش کرنے میں مسئلہ بنے گا۔ تو آپ لوگوں نے 21 کنکریاں اس میں سے نکال کر کپڑے کی تھیلی میں یا کسی اور بوتل میں آپ لوگ ڈال کر ساتھ لے جائیں۔ 11 ذی الحجہ کو جو کنکریوں کا ٹائم ہے وہ ظہر کے بعد شروع ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کو جو آپ لوگوں نے کنکریاں مارنی تھی اس کا ٹائم ظہر کے ٹائم پہ ختم ہونا تھا، لیکن اس میں ظہر یعنی کہ زوال آفتاب کے بعد ٹائم شروع ہوگا، اور وہ آپ لوگ اگلے دن صبح صادق تک مار سکتے ہیں، لیکن افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دن دن میں کنکریاں مار لیں۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور مینا کے اندر ناظرین جتنی بھی آپ لوگوں کی نمازیں ہوں گی وہ سب قصر ہوں گی،
تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ کنکریاں مارنے کے لیے چلے جائیں، اور اگر کوئی بزرگ حضرات ہیں وہ جا نہیں سکتے، معذور ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو اپنا وکیل مقرر کر سکتے ہیں، آپ لوگ ان کی جگہ پر بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے اپنی کنکریاں مارنی ہے، پھر ان کی کنکریاں مارنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ اپنی بھی مار دیں اور ان کی بھی مار دیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے اپنی رمی کرنی ہے، یعنی کہ تینوں شیطانوں کو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کنکریاں مارنی ہے، پھر اس بندے کی طرف سے دوبارہ آپ لوگوں نے رمی کرنی ہے، یعنی کنکریاں مارنی ہے۔ تو ناظرین، 11 تاریخ کو آپ لوگوں نے کس طرح سے کنکریاں مارنی ہے؟ سب سے پہلے آئے گا جمرہ اولا، یعنی کہ چھوٹا شیطان، 7 کنکریاں آپ لوگوں نے اس کو مارنی ہے، یعنی کہ کنکری ماری اللہ اکبر، پھر ماری اللہ اکبر، ہر کنکری پر آپ لوگوں نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ سائڈ پہ چلے جائیں اور وہاں پر دعا مانگیں، قبلہ رخ ہو کر آپ لوگوں نے دعائیں مانگنی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اگلے جمرہ پہ جانا ہے، یعنی کہ اگلے درمیانے شیطان پہ جانا ہے، پھر اس کو اسی طرح سے 7 کنکریاں مارنی ہے، اور پھر اس سے سائڈ پہ ہو کر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے قبلہ رخ ہو کر۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جمرہ عقبہ، یعنی کہ بڑے شیطان پہ جانا ہے، اور اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ تو آپ لوگ 21 کنکریاں لے کر آئے تھے آج، تو 21 کنکریاں آپ لوگوں کی پوری ہو گئی، 7 چھوٹے شیطان کو، 7 درمیانے شیطان کو، 7 بڑے شیطان کو۔ لیکن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خیمے میں واپس آ جانا ہے۔ اور مینا کا جو ٹائم ہے یہ بھی قیمتی ٹائم ہے، فضول باتوں میں آپ لوگوں نے یہ وقت ضائع نہیں کرنا، قرآن پڑھیں، نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، یہ سیکھنے سکھانے کا جو اعمال ہے وہ آپ لوگوں نے جاری رکھنے ہیں۔ فضول بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا یا ان چیزوں میں آپ لوگوں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اور یہ جو ایام تشریق ہیں، ان کے جو راتیں ہیں وہ آپ لوگوں نے مینا میں گزارنی ہے۔ آپ لوگ اپنے قیام گاہ میں یا مسجد الحرام میں نہیں جانا، مینا میں ہی ٹھہرنا ہے، اور وہیں پر آپ لوگوں نے راتیں گزارنی ہیں، یہاں پر یہ راتیں گزارنا لازمی ہے۔ پھر اگلی صبح ہوگی 12 ذو الحج کو، تو 12 ذو الحجہ کے جو کام اعمال ہیں وہ بھی 11 ذو الحجہ کے برابر ہی ہیں، بالکل سیم اسی طرح کے اعمال ہوں گے 12 ذو الحجہ کو۔ لیکن 12 ذو الحجہ کو جو کنکریاں آپ لوگوں نے مارنی ہیں، یعنی کہ پہلے چھوٹے شیطان کو، درمیانے کو، پھر بڑے کو، یعنی کہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر درمیانے کو اور پھر بڑے کو، اور اسی طرح سے دعائیں کرنی ہے۔ لیکن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعائیں نہیں کرنی۔ اور اب آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے، اگر آپ لوگ 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کر مینا سے جانا چاہتے ہیں اپنی رہائش گاہ پر تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ 12 ذی الحج کو جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کر مینا سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو غروب آفتاب مینا میں ہی ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے 13 ذی الحج کی کنکریاں بھی مارنی ہوں گی، وہ آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے، لیکن 13 ذی الحج کی کنکریاں مار کے جانا وہ افضل عمل ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ وہاں پر ٹھہرتے ہیں تو ایک چیز آپ لوگ کنفرم کر لیجئے گا کہ ویسے تو آپ لوگوں کو تینوں ٹائم کا کھانا جو ہے وہ آپ کے خیمے میں آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، تو کیا 13 ذی الحج کا یا 12 ذی الحج کی رات کا کھانا آپ لوگوں کو وہاں پر ملے گا؟ یہ آپ لوگوں نے پہلے کھانا دینے والوں سے کنفرم کر لینا ہے۔ یا اگر وہ کھانا نہیں دیتے ہیں تو جو کینٹین ہے، کیا وہ 12 ذی الحج کی رات کو، یعنی کہ شام کو، اور 13 ذی الحج کی صبح کو کیا وہ کھلیں گی؟ کیونکہ وہاں پر کنٹینوں کے علاوہ اور کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں ہوگا، یا تو جو آپ لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا جائے گا یا وہ کھانا ہوگا یا کینٹین کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا، اور مارکیٹ بھی وہاں سے بہت دور ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے پھر یہ مسئلے مسائل بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو پہلے آپ لوگ کنفرم کر لیجئے گا۔ اگر وہاں پر کھانے کا کوئی بندوبست نہ ہو تو پھر آپ لوگ 12 ذی الحج کو جانا چاہیں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کر مینا آپ لوگوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک عمل ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا حج، آپ لوگوں کے وہاں پر مینا کا قیام 100% صحیح ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگ 13 ذی الحج کی کنکریاں بھی مارنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ پھر اگلے دن کسی بھی ٹائم صبح کے ٹائم پہ ہی کنکریاں مار کر مینا سے رخصت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے قیام گاہ واپس جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ لوگ 13 ذی الحج کی کنکریاں مار لیں گے پھر آپ لوگ مینا سے چلے جائیں گے، یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور 12 کو ہی جانا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیں کنکریاں مار کے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں کا ایک عمل حج کا رہ گیا ہے، اور وہ ہے طواف وداع۔ تو جس دن آپ لوگ مکہ سے جائیں، مدینہ جائیں، یا اپنے وطن واپس آپ لوگوں نے آنا ہے، تو اس دن آپ لوگوں نے طواف وداع کرنا ہے۔ یہ ناظرین، طواف وداع کرنا یہ واجب ہے۔ تو آپ لوگوں نے طواف وداع جب آپ لوگ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے حج کے تمام ارکان جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ کچھ عورتیں جن کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں گے، ان عورتوں نے طواف نہیں کرنا۔ اگر ان کا طواف زیارت تھا تب بھی وہ طواف زیارت کو ڈیلے کریں گی، جب ان کے مخصوص ایام ختم ہوں گے تو اس وقت وہ طواف زیارت اور صحیح کر لیں گی۔ اور اگر ان کا طواف وداع رہتا ہے اور ان کے یہ ایام شروع ہو گئے ہیں تب بھی وہ طواف وداع نہیں کریں گے، ان کے لیے رخصت ہے، اور ان کا ٹائم آ گیا ہے واپس آنے کا تو وہ واپس آ جائیں، ان کے لیے اس میں رخصت ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔
اور तवाफ़ ज़ियारत का जो टाइम है वो 12 ज़िलहज्जा तक है। आप लोग यानी कि 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, इन 3 दिनों में आप लोग तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है, अफजल जो तरीका वो ये है कि 10 ज़िलहज को ही जल्द अज जल्द आप लोग तवाफ़ ज़ियारत कर लें, डिले इसमें नहीं करना। हाँ, कोई उज़र आ जाता है, कोई मजबूरी है, तब आप लोग डिले कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर इसके अलावा भी जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनके अलावा अगर आप लोगों को ज़हन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई ज़हन में चीज़ आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दूँगा। और नाज़रीन, मुझे भी अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और उम्मत मुस्लिमा को, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, गज़ा के लोगों को और जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए भी ख़ुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दूसरे हज्जाज किराम के साथ, दूसरे साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।